أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والقدر والليل إذا يسر. والفجر قسم فجر کی وليال عشر اور 10 راتوں کی قسم ہے. والشفع والقدر جفت اور 10 راتوں کی قسم ہے. واللیل اذا یسر اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف بڑائی کبریائی کے لائق اللہ خالق کائنات کی ذات اقدس ہے. اور ہر قسم کے حمد و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام کائنات آمنہ نزال پیغل حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا آخری پارہ اور سورۃ الفجر کی ابتدائی 4 آیات آپ کے سامنے با ترجمہ گوش گزار کی ہیں. ان 4 آیات میں میرے اور آپ کے خالق و مالک نے 4 ہی قسمیں اٹھا کر ہمیں یقین دلایا ہے. اور ان 4 قسموں کو اٹھانے کا مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ میرے بندے میری تعلیمات پر میری نصیحت پر وہ یقین کامل کر لیں. تو سب سے پہلا لفظ جو ہے سورۃ الفجر کا یہ ہے فجر کے نام سے موصول ہے. فجر 5 نمازوں میں سے ایک نماز کا نام بھی ہے. عام طور پر ہم فجر کی نماز کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے فجر کا جو وقت ہے یعنی بہت اٹھتی ہے، رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور فجر یعنی صبح کے دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں بونگ پھوٹ رہی ہے. تو بونگ پھوٹنے کے وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو آج میں انشاءاللہ اس مختصر خطبہ میں
اسی لفظ فجر پر چند دلائل سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کے اور سنا کے ہم کو اس پر عمل کی پختگی نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالی نے 24 گھنٹوں میں 8 پہروں میں نمازیں 5 دانا یعنی 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ان 5 نمازوں میں سے ایک فجر کی نماز ہے۔ تو نماز ویسے تو ساری نمازیں ہی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔ نماز چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عین لی صلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اب جو مسلمان کہلانے والا ہے، مومن بنتا ہے، ہر اس مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز گویا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، آنکھوں کا سکون، دل کا اطمینان ہے نماز۔ یہ پھر نماز فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر ہو، مغرب یا عشاء کی ہو، گویا کہ ایک مسلمان مومن آدمی کے لیے 5 نمازیں ہی اس کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور دل کا اطمینان اور سکون ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج بھی ہے۔ معراج کا کیا مطلب ہے؟ معراج کا معنی ہے چڑھنا، بلندی کی طرف چڑھنا۔ جیسے آگے رجب کا مہینہ آنے والا ہے نا، یہ جمادی ثانی ختم ہونے والا ہے، آج غالباً 28 یا 29 تاریخ ہوگی، اس کے بعد رجب کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، اس معراج کا مطلب ہے کہ بلندی کی طرف چڑھنا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے نماز کو بھی معراج کہا ہے، کیونکہ نماز کی وجہ سے ایک مومن آدمی کے، مسلمان آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو اوپر بلند فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نماز یہ مومن کے لیے معراج ہے اور بڑی فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے، اور ان کی بڑی عظمت ہے۔ نماز کے بڑے فوائد ہیں، اس قدر فوائد ہیں کہ اگر طبی طور پر دیکھا جائے تو مسلمان کے لیے نماز ایک بہترین ورزش بھی ہے۔ اس کے روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ یہ ایک ورزش بھی ہے، اس کی جسمانی بھی جو ہے کہ ورزش ہو کے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو جو نماز کے لیے فکر مند رہتا ہے، اس فکر میں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اب زور کا وقت ہو رہا ہے، نماز ادا کرنی ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ جمعے کا وقت ہے، تشریف لائے ہیں کہ جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، تو یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ ساری نمازیں اس طرح ہیں ماشاءاللہ، اور خصوصاً آج میں نے جو عرض کرنی ہے وہ فجر کی نماز کے متعلق چند گزارشات پیش کروں گا۔ فجر کی نماز یعنی انسان رات ختم ہو رہی ہے اور فجر کے وقت بہت بھول رہی ہے، تو مسلمان مومن انسان اٹھتا ہے اور نماز کے لیے تیاری کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور جو نماز ادا کرتا ہے گویا کہ مسجد میں آ کر اس کی صبح کے وقت کے تمام کاموں کا جو آغاز ہے وہ اللہ پاک کی تسبیح، تقدیس، اس کا ذکر اور اس کے گھر سے گویا کہ وہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں آیا، نماز ادا کی اور اندھیرے میں چل کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اندھیروں میں مشکل حالات میں چل کر آ کر نماز جو ہے باجماعت ادا کرتے ہیں، وہ نماز فجر کی ہے یا عشاء کی نماز ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اور جو فجر کی نماز ہے اس کے تو بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ ویسے تو آپ ہر ایک نماز کے الگ الگ فوائد سنیں گے تو دل کرے گا کہ کاش کہ ہم یہی نماز ادا کرتے رہیں۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے فوائد سنیں گے تو دل کرے گا کہ ہم یہ نماز کبھی نہ قضا کریں، کبھی نہ جماعت سے معلومی اختیار کریں۔ تو فجر کی نماز کے متعلق جو صبح صبح اٹھتا ہے اس کا گویا کہ کاروبار کا آغاز اللہ کی تسبیح، اس کی تقدیس بیان کرنے سے اور اللہ کے گھر سے یہ آغاز ہوتا ہے۔ جو صبح کے وقت نہیں اٹھتا اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ سارا دن اس کی طبیعت بوجھل، کاہل، سستی چھائی رہے گی، اور کوئی بات کرے گا تو اس کو بات کسی کی اچھی نہیں لگے گی، وہ اپنے آپ کو کہ تکبر اور خماری میں سست ہو کر ہی سارا دن گزارے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے فجر کی، اس کی طبیعت بالکل ہلکی پھلکی اور اس کا دل حشاش مشاش بڑا، یعنی کہ اپنے آپ کو اطمینان اور سکون والی کو دیاری بسر کرے گا۔ تو دوسرے لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص صبح جلدی نہیں اٹھتا، حتیٰ کہ وہ سویا رہتا ہے، شیطان اس کو بہکائے رکھتا ہے۔ شیطان جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو اذان بعض دفعہ مسلمان آدمی سن بھی لیتا ہے، لیکن شیطان وہ دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو اب اذان شروع ہوئی ہے، اب اس کے بعد 20 منٹ باقی ہیں، چلو 5 منٹ اور سو لو، 10 منٹ اور سو لو، حتیٰ کہ وہ انسان شیطان کے کہنے پہ لگ جاتا ہے اور اٹھنے تک وہ سستی کر جاتا ہے، یعنی سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھتا ہے اس کی نماز بھی قضا ہو گئی، اور پھر شیطان اس کے ناک میں یا اس کے کان میں جو ہے پیشاب کر دیتا ہے۔ اس قدر میرے بھائیوں اس انسان کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ بجائے اللہ کے نام سے اپنے صبح کا آغاز کرے تو اس کے الٹ جو ہے گویا کہ شیطان اپنا پیشاب اس کے کان میں یا ناک میں کر دیتا ہے، اور پھر سارا دن اس پیشاب کا، شیطان کے پیشاب کا اثر رہتا ہے۔ ویسے تو ہم اگر دیکھیں نا، کوئی ہمارا دشمن ہو، وہ چاہے 100 میل دور بھی ہو، ہم مثال دیتے ہیں کہ دشمن اگر 100 میل دور بھی ہو نا تو اس کو اپنے ساتھ میں جانا، کس قدر ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ ہمارا دشمن کہیں ہم پہ وار نہ کر لے۔ تو یہ جو اصلی دشمن ہے ابلیس لعین شیطان جس کو کہا گیا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے شروع سے، پیدا ہونے سے لے کر قبر پہ جانے تک یہ ہمارا دشمن ہے۔ گویا کہ پوری زندگی انسان کے ساتھ یہ دشمنی کرتا رہے گا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری کرنے کا حکم ہے، یہ ہمیں اکسائے گا کہ اللہ کی نافرمانی ہی کرو، فرمان برداری نہ کرو۔ گویا کہ یہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اس ازلی دشمن سے ہم نے کبھی فکر نہیں کی۔ جو انسانوں میں سے دشمن ہیں ان کے لیے ہم بڑی فکر کرتے ہیں، شیطان کے لیے ہم کبھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ انسان کی بدقسمتی ہو جائے گی اگر وہ نماز کے لیے نہیں اٹھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سورۃ الفجر آخری پارہ یعنی 30ویں پارے میں سورہ فجر یہ نازل فرما کر اور فجر کے وقت کی قسم اٹھا کر ہمیں یقین دلایا ہے کہ فجر کا وقت، فجر کی نماز
یہ بڑی اہمیت اور فضیلت والی ہے، اس سے غفلت نہ کرو۔ ہم سوئے رہ جاتے ہیں، کتنی اذانیں ہو جاتی ہیں، سوئے رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز کے متعلق فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب سورج ڈھل جائے تو اس وقت سے لے کر رات کی تاریکی تک، یعنی رات کے اندھیرے تک نماز ادا کرتے رہو، یعنی فجر، ظہر کی، عصر، مغرب کی، عشاء کی نمازیں ادا کرتے رہو۔ یہ سارا تمہارا نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے ہیں۔ اور فجر کے متعلق فرمایا وقرآن الفجر، اور جو فجر کا وقت ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ گواہ بن جاتے ہیں کہ اللہ تیرے فلاں بندے نے نماز ادا کی، تیرے فلاں بندے نے نماز ادا کی۔ تو بھائیو، یہ بہت بڑی انسان کی خوش قسمتی ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ اور نماز کو باجماعت ادا کرنا یہ بھی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو انسان اکیلا نماز پڑھے گا، چاہے وہ مسجد میں ہی آ کر پڑھتا ہے، جماعت ہو گئی، جماعت ہو جانے کے بعد وہ اپنی نماز ادا کرتا ہے تو اس کو صرف ایک نماز کا ثواب ہے۔ دیکھو، وہ نماز کے لیے فکر لے کر اٹھا اور وضو بھی کیا، اسی طرح جیسے اس کو 25 یا 30 نمازوں کا ثواب ملا تھا، اسی طرح اس نے وضو کیا، وہ گھر سے چل کر آ رہا ہے اور مسجد میں آ گیا تو ایک ہی نماز اس نے پڑھی، جماعت کے بغیر پڑھی تو ایک ہی نماز کا ثواب ملا۔ اگر وہ تھوڑی دیر پہلے آ جاتا ہے، باجماعت ادا کر لیتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین ہیں، ایک حدیث میں 25 نمازوں کا درجہ زیادہ ہے اور ایک حدیث میں 27 گنا درجہ زیادہ ہے۔ تو آپ بتائیے کہ انسان کو ایک ہی نماز ادا کرنی چاہیے یا ایک ادا کرنے سے 27 گنا اجر مل جائے تو وہ صحیح ہے، وہی صحیح ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کفار مکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کریں اور اپنے رب تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اللہ کا ذکر ادا کریں۔ طلوع آفتاب سے پہلے اس سے مراد یہ فجر کی نماز ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ادا کریں، اللہ کی حمد تسبیح اس کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ نماز بھی بہت بڑا ذکر ہے، اور نماز کے بعد جب نماز ادا ہو جاتی ہے تو پھر جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ بھی کرنے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اس وقت کی نماز سے پہلے کو قبل طلوع الشمس و قبل الغروب اور تسبیح اور حمد قرار دیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ تو طلوع آفتاب سے پہلے کی بات ہے، پھر غروب آفتاب سے پہلے وہ کون سی نماز ہے؟ وہ عصر کی نماز ہے۔ یعنی غروب آفتاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دونوں نمازوں کا ذکر کیا، طلوع آفتاب سے پہلے والی نماز فجر کی اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز عصر کی نماز بیان کی۔ دونوں نمازوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کہ اے پیارے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم حمد کے ساتھ ساتھ اللہ کی تصویر بیان کرتے رہو۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، نماز فجر کی اہمیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ دونوں نمازوں کے متعلق فرمایا، یہ کس شخص پر بھاری ہوتی ہے؟ جو منافقین ہیں ان کے لیے یہ دونوں نمازیں بھاری اور ان کو مشکل لگتی ہیں، اور جو مومن بندہ ہے وہ اس کو بوجھ نہیں محسوس کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اگر پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں چل کر آنا، باجماعت ادا کرنا کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے، تو پھر تم کو اگر گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے یا سرینوں کے بل چل کر آنا پڑے تو تم ضرور آ کر نماز باجماعت ادا کرو گے۔ اس قدر میرے بھائیوں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کی فضیلت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو لوگ نماز کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے، ہم آج کل دیکھو کس قدر ہیلے بہانے بنا لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے گھٹنے درد کرتے ہیں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، کوئی کہتا ہے کہ مجھے سر میں درد ہو گئی، میں چل کر مسجد میں جا نہیں سکتا، کوئی بہانہ لگاتا ہے، کوئی بہانہ لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اب حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، اندھیرا ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی دشمن وار کر دے، تنہائی میں کیسے چل کر آؤں۔ بھائیو، تنہائی تو ہوگی ہی نہیں اگر سارے مسلمان یہ سمجھ لیں کہ ہم نے نماز باجماعت جا کر ادا کرنی ہے، تو یہ ہماری مساجد، یہ گلیوں میں کھچا کھچ لوگ چلتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ مساجد جو تنہا ہے، خالی پڑی رہ جاتی ہیں، یہ مساجد ہمارے محلوں کی نمازیوں سے بھر جائیں اور یہ مسجدیں تھوڑی ہو جائیں، پھر ہم کہیں گے کہ مسجدیں بھائی تھوڑی ہوگی، ان کو وسیع کرو۔ اگر سارے لوگ نماز میں آئے تو یقیناً یہ جو ہے نا علامت بن جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کے ساتھ نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید بیان فرمائی، کس قدر آپ نے غصے کا اعلان فرمایا۔ آپ سماعت فرمائیں، میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا۔ یہ نہ کہنا کہ قاری صاحب نے بڑی سخت حدیث آج بیان کر دی، نہیں بھائیو، حدیث یہ آج میں بیان کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن یہ حدیث پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 کم و بیش سال پہلے بیان فرما دیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں مکبر کو حکم دوں وہ تکبیر پڑھے اور کسی دوسرے شخص کو امامت پر مقرر کروں، وہ نماز پڑھائے، اور میں آگ کے شعلے لے کر ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے۔ لیکن کیا ہے، مجھے اس بات کا خدشہ اور ڈر ہے کہ کچھ گھروں میں ایسے بچے ہیں جن پر نماز فرض نہیں ہے، کچھ ایسی خواتین ہیں جن کو نماز کے لیے رخصت ہے۔ تو یہ حدیث سن کر ہمیں اس بات کا یہ عزم کر لینا چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو باتوں کا ڈر یا خدشہ نہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں پھر وہ کر گزرتے۔ لیکن اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آپ سے وفا، آپ سے محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے تو پھر وہ ہماری وفا اور محبت کے وہ دعوے جھوٹے ہیں۔
وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی، جس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نماز کے لیے رخصت دے دیجئے، میں کاروبار میں مصروف رہتا ہوں۔ جیسے آج کل ہم لوگ ہیلا بہانہ کر لیتے ہیں، یار کاروبار میں ہم مصروف رہ گئے اس لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، حتیٰ کہ ظہر کی گئی، عصر کی گئی، مغرب کی گئی، جب مغرب کے بعد کام سے چھٹی کی تو ویسے ہی کہتا بڑا تھک گیا ہوں، تھک کر چور ہو گیا ہوں، اب نماز کیسے پڑھوں؟ گویا کہ ساری نماز ہی اس کی چلی گئی کاروبار کے پیچھے۔ تو وہ اللہ کے رسول کے صحابی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا کاروبار میں مصروف رہتا ہوں اور 5 نمازیں پابندی میں کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو مجھے کوئی ایسی بات نصیحت کر دیجئے کہ جس پر میں عمل کروں اور وہ عمل ہی میرے لیے کافی ہو جائے، وہ عمل ہی میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس بات کی پابندی کر، اس بات کی پابندی کر، اس کی عصرین کی۔ عصرین ہمارے معاشرے میں یہ لفظ زیادہ استعمال نہیں ہوتا، اس صحابی نے بھی دوبارہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ عصرین کیا چیز ہے، میں اس کی پابندی کیسے کروں، وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، ان دونوں کو آپ نے عصرین کہا ہے کہ ان دو نمازوں کو تو از حد ضروری ہے کہ بعد نماز ادا کریں، اور ہر نماز کو ادا کرنا پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا، یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔